بسم اللہ۔ باب بیت الخلاء جانے کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ حدیث نمبر 142۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ باب بیت الخلاء کے قریب پانی رکھنا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 143۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا: اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ باب اس مسئلے میں کہ پیشاب اور پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب کسی عمارت یا دیوار وغیرہ کی آڑ ہو تو کچھ حرج نہیں۔ حدیث نمبر 144۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لے یا مغرب کی طرف۔ باب اس بارے میں کہ کوئی شخص 2 اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرے تو کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 145۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے سرین کے بل نماز پڑھتے۔ تب میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ شخص مراد لیا ہے جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدے میں زمین سے چمٹ جائے۔ باب عورتوں کا قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 146۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسع کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی اور مناسع کھلا میدان ہے تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر گئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ حدیث نمبر 147۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے فرمایا تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں سنتوں کا زیادہ زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔